واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا رب إني منعته الطعام بالنهار فشفيني فيه. ويقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفيني فيه. فقال فيشفعان. رواه البخاری. محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ماہ مبارک اور برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اس میں آج 23ویں رات ہے، یعنی لیلۃ القدر کی آج دوسری رات ہے. اس رات کی فضیلت خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت کے متعلق رب کائنات نے پوری کی پوری ایک سورت نازل کر دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں سن لو کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے بارے میں، جس کی فضیلت، جس کی برتری اور جس کی فوقیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری ایک سورت نازل کر دی ہے. سامعین محترم، اتنے دن رمضان مبارک کے مہینے اور اس مہینے کے جتنے دن گزر گئے، کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں سوچا کہ ان گزرے ہوئے دنوں میں ہم کتنے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین سے کتنا لو لگایا ہے، اللہ رب العالمین سے کتنا روئے ہیں اور گڑگڑایا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوشی کے لیے اپنے آپ کو کتنے مشغول رکھا ہے، یا صرف دنیاوی کام اور دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے. تو اس کے جواب میں ایک ہی بات آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ آج ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمیں نصیب ہوا، ہمیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، لیکن ہم نے جو اس کا حق ہے ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں نے، آج آپ لوگوں نے، آج ہم نے اس ماہ مبارک کی فرقت، اس ماہ مبارک کی برکت اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کی برتری اور اس کی فضیلت کو سمجھنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے تھے، اس مہینے کی برکت کو جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین اس مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. 6 مہینوں تک اس مہینے کے لیے، اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے دست دعا دراز کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما. جب وہ دعا کر کے جب انہیں رمضان المبارک کا مہینہ جیسی بابرکت والی مہینہ نصیب ہو جاتا تھا تو 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے، جہنم سے آزادی کا سوال مانگتے تھے، جنت کی نعمتوں کا سوال کیا کرتے تھے. یہ وجہ ہے کہ اس مہینے کی قدر کو جانتے تھے، اس مہینے کی منزلت کو جانتے تھے. لیکن آج ہم ہیں کہ اس مہینے کی جو حکمت ہے، اس مہینے کی جو حق ہے، ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام ہی ہماری طرح تھے، لیکن وہ اس مہینے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ مہینہ نصیب عطا فرما. ان لوگوں کی یہاں تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتے تھے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لوگوں سن لو، اے ایمان والے سن لو، جس کا یقین ہے، جو مانتا ہے، اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے،
قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، سن لو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دے دیں گے، صرف تم پر ہی روزے نہیں فرض قرار دے دیں گے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو، تاکہ تم چوری کرنے سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، نماز چھوڑنے سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، روزہ چھوڑنے سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، چوری کرنے سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا روزہ فرض کرنے کا ایک مقصد ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر ہو جائے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے دیہی مسلمان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج وہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے، دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج یہ مسلمان روزے تو رکھتے ہیں لیکن یہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن اس روزے کی جو حق ہے اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح صادق یعنی صرف سحری کھا لی اور اس کے بعد افطار کر لی، تو اس کا مطلب یہ روزہ نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے دن بھر بھوک پیاس کو برداشت کیا اسی طریقے سے آپ کے منہ میں لگام لگانا چاہیے، آپ کے منہ گالی گلوچ سے، فحش گوئی سے اور بری بات سے اضطراب کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ نے نہ تو اس روزے کی قدر کو سمجھا، نہ تو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھا، جس کی بنیاد پر آپ تو روزے رکھتے ہیں لیکن آپ کے منہ سے گالی نکلتا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے منہ سے ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی میں مشغول رہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان گزرے ہوئے دنوں میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے ان دنوں میں، ان گزرے ہوئے دنوں میں کتنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کتنے محفلوں اور کتنے مجلسوں میں جا کر ہم نے استفادہ کیا، کتنے تدریس کے مجلس میں جا کے ہم نے استفادہ کیا، کتنے درس حدیث میں ہم نے شامل ہو کر کے درس پر شامل ہو کر کے ہم نے حدیث کی سماعت کی اور اس کے مسائل سے اور اس کے حدیث کے فوائد سے ہم نے استفادہ کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھا، قرآن کریم کی تشریح کو دیکھا، اس کے شروحات پر غور و فکر کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ لیکن اس کے برعکس لوگ نظر آتے ہیں۔ آج لوگ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ مہینہ جو 11 مہینوں پر سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت والا مہینہ تھا، اس مہینے میں زیادہ سے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ لوگ آج اس ماہ مبارک میں ایک طرف تو تراویح کی صلاۃ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں تو دوسری طرف لوگ جتنے مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو چائے کھانے میں، چائے کی دکان میں، کافی کھانے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کہیں لوگ بکواس باتوں میں اپنی رات کو، اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنو کہ تم عشاء کے بعد فوراً سو جانا، اگر تم لائنی اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کرنا بلکہ تم جلدی سو جانا۔ لیکن علم کی راہ میں، علم کی جستجو میں، علم کی تلاش میں اور قرآن و حدیث کی مجلس میں اگر تمہیں بیٹھنا ہے، دین کی تعلیم اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ لیکن آج ہم نے جہاں ایک طرف جماعت ہو رہی ہو، جہاں ایک طرف حدیث کی درس ہو رہا ہو، جہاں ایک طرف قرآن کا درس ہو رہا ہو، وہیں پر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم ان درس سے ہٹ کر کے ہم چائے کھانے میں اور مارکیٹ میں اور دکانوں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں اور قرآن کریم سے، حدیث رسول سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کا مہینہ، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے اندر برائی تھی، آپ کے اندر کمیاں تھی، جو آپ میں اندر جو بری عادت تھی، ان بری عادت کو چھٹانے کے لیے، ان بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آفر ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں جو انسانوں سے جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو ان سے برائی ہو جاتی ہے، جو شیطان کے راہ میں چلنے لگتے ہیں، جو عادی ہو جاتے ہیں،
اس کے اندر ایک برائی آ جاتی، بری عادت آ جاتی ہے، بری خصلت آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ان تمام تر بری خصلتوں، ان تمام تر بری عادتوں کو چھوڑنے کا ایک موقع ہے، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھاتے ہیں، بلکہ اسی مہینے میں ہم جتنا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس کا حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم لا یعنی اور فضول باتوں میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اب تک قرآن کریم کتنے بار ختم کیے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک سورہ کی تفسیر پوری ختم کیے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو آ کر مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے قرآن کی تلاوت سے سن رہا ہو، لیکن انہوں نے آج تک آپ میں سے کوئی نہیں کیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صرف 2 منٹ کی حدیث اگر سنا جاتا ہے پھر بھی لوگوں کے اندر ایک طرح سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو تھکاوٹ کا محسوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر گھنٹوں کا گھنٹہ، اگر گھنٹوں میں گھنٹوں اور دن کے دن اور پوری کی پوری رات اگر میچ دکھا جائے، اسی طرح سے گانا بجانا اور ڈانس کے محفل سجائے جائیں، تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں مسجد سے زیادہ، قرآن کی درس سے زیادہ، حدیث کی درس کی مجلس سے زیادہ، ان مجالس میں زیادہ آپ لوگوں کی تعداد ہوگی۔ لیکن یہ ہم نے اپنے حقیقی مقصد، اس روزے کا جو مقصد تھا اس مقصد سے اپنا منہ بول لیا ہے۔ اس روزے کا مقصد یہ تھا کہ جو بقیہ 11 مہینوں میں آپ کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے، حقوق اللہ میں، حقوق العبادت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں بندوں کی جو حقوق ادا کرنا تھا، ان کی کوتاہی جو آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، جو آپ کے اندر برائی پیدا ہو گئی تھی، جو آپ کے اندر گناہ کے پہاڑ بن چکے تھے، ان تمام کی ان ساری کی ساری چیزوں کے معافی کے لیے مہینہ تھا، آپ کو پاک صاف کرنے کا مہینہ تھا۔ لیکن یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ کتنا دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ آج ہم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ تو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے ہیں، بغیر کسی عذر کے وہ لوگ تو تراویح کی صلاۃ میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بقیہ تراویح کی صلاۃ چھوڑیے بقیہ 5 وقت میں جماعت کے ساتھ تو حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا یہ مہینہ کہ اگر آپ کے اندر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت آپ میں نہیں ہوئی تو بتائیں کہ کون سے مہینہ جس میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت پڑے گی آپ کے اندر۔ سامعین محترم، تو اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی برتری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، آپ کے لیے ایک اپورچنٹی ہے کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی خوشی کر کے وفتحت ابواب الجنہ، آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اسی طرح جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم اس ماہ مبارک میں اپنے مومن بندوں کو، نیک بندوں کو وہ غلط کاموں میں، غلط عادتوں میں، غلط چیزوں میں بہکا نہ سکے، غلط کاموں میں اور غلط چیزوں میں نہ لے جا سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا فریضہ انجام دیتا ہے، شیطان کو باندھ دیتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں کہ ہمیں یوں گزار دینا ہے، بلکہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اور ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کے ذکر میں
اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے. اپنی زبان سے ہم وقت اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی بڑائی، تسبیح تحلیل سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے تھا. لیکن آج ہم نے نہ تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا، نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کی، اور نہ تو دوسری چیزوں سے ہم نے استفادہ کیا. سامعین محترم، اسی طرح یہ روزے کے مہینہ اب معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ روزے کا مہینہ کل قیامت کے دن ہمارا آپ کے لیے سفارش کریں گے. آپ ذرا سوچیں، جب ایک مجرم جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ سزا ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو ایسے حالت میں، ایسی صورت میں بہت سے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے کہ آپ میرے لیے سفارش کر لیجئے، میرے لیے سفارش بن جائے، مجھے اس سزا سے بچا لیجئے، مجھے اس جرم کی سزا سے جو ہے اس سے بچا لیجئے. لیکن سفارش کوئی کام نہیں آتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین کے جب انہیں جہنم جانے کا اعلان کر دے گا، ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ایک روزہ اور ایک قرآن جو ہے ہم اور آپ کے لیے سفارش بن کر آئے گا. اور ایک طرف سے قرآن کہے گا، یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفینی بھی. قرآن ایک طرف سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے انہیں رات کو تیرے کلام کو پڑھنے سے میں نے انہیں روکے رکھا تھا، میں نے انہیں سونے سے روکے رکھا تھا. انہوں نے تیری قرآن کو، تیرے کلام کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی ہے. اللہ رب العالمین فشفینی فی، اللہ رب العالمین تو انہیں بچا لے، تو انہیں جہنم کی دردناک عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. فشفینی فی، اور تو میری سفارش قبول کر اور تو انہیں جنت میں داخل کر دے. تو دوسری طرف سے قرآن آ کر کہے گا، اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفینی فی، یا ربی انی منعتہ النوم بالنہار فشفینی فی. ایک طرف سے قرآن آ کر، ایک طرف سے روزے آ کر کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، میں نے انہیں دن کے وقت کھانے سے، پینے سے، اسی طرح دوسری شہوت کے کاموں سے روکے رکھا تھا. اللہ رب العالمین تو انہیں جہنم میں مت داخل کر، فشفینی فی، تو انہیں جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دو سفارش ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ، اس مہینے کو معمولی نہ سمجھے، اس مہینے کی روزے کو معمولی نہ سمجھے، اس مہینے کی روزے کو حقیر نہ سمجھے، اور اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کو حقیر نہ سمجھے. آپ یوں نہ سمجھے کہ اس قرآن کو اگر 1 گھنٹہ دے دوں، آدھا گھنٹہ دے دوں، 30 منٹ دے دوں، یا پون گھنٹہ دے دوں، 2 گھنٹہ دے دوں، یا ایک دن پورا دے دوں، یا پوری رات جاگ کر اس قرآن کو پڑھوں تو میرا وقت برباد ہو جائے گا. میں اسی کام میں، میں اسی 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں 4-5 ہزار، 2 ہزار، 3 ہزار ہم تو اپنے حساب سے کما سکتے تھے. لیکن تو آپ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کو آپ حقیر نہ سمجھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، جس دن اپنی بیوی اپنے شوہر سے بھاگ جائے گا، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اس دن یہ قرآن اور اس دن یہ روزے آپ کے ساتھ آپ کے لیے سفارش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر روزے دار کے لیے کیا روزہ سفارش کرے گا؟ کیا ہر تلاوت قرآن کے لیے یہ قرآن سفارش کرے گا؟ جی، تو یہاں پھر ایک سمجھنے والی بات ہے کہ انہی لوگوں کے لیے یہ روزہ اور یہ قرآن کریم کی انہی لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی، انہی لوگوں کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی جنہوں نے اس قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے معنی اور اس کے تفسیر اور اس کے توضیح پر غور و تدبر کیا اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاری اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری، تو اسی کے لیے سفارش قبول کی جائے گی. اسی طرح وہ روزے دار جنہوں نے روزے رکھا، اپنی زبان میں کوئی گالی گلوچ نہ کی، کوئی بری بات نہ کی، کسی کی غیبت نہ کی، کسی کی چغلی نہ کی، ایسے روزے داروں کے لیے سفارش قبول کی جائے گی.
لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں کیا اس روزے کی حالت میں ہم کسی کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہے ہیں، یا کسی کو ہم گالی گلوچ نہیں دے رہے ہیں، یا ایسی بات نہیں کہ ہم اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کے لیے روزے رکھنا آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ یہی روزہ کل قیامت کے دن جہاں ایک طرف آپ کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کر سکتا ہے، تو یہ روزہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ لہذا آپ کو سمجھنا چاہیے اس روزے کے جو حقوق ہیں اس کے تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے، تبھی آپ جا کر کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ یہی روزہ ہم اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ سامعین محترم، اس مہینے کی فضیلت خود قرآن کریم نے یوں نقشہ کھینچا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ قرآن جو اس دنیا کی سب سے افضل اور سب سے فوقیت اور سب سے عظیم الشان کتاب ہے، یہ قرآن جو کتاب ہے جس کے مصنف، جس کو لکھنے والا خود یہ ٹائٹل لگا دیا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج تک کوئی رائٹر، کوئی مصنف یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے ایک کتاب لکھی، میں نے ایک کتاب چھپوایا اور اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ہر رائٹر اور ہر مصنف آخر میں شروعی صفحے میں یہ لکھتا ہے کہ پڑھنے والوں کہ اگر میری کتاب میں کوئی اگر غلطی ہو تو مجھے انفارمیشن کرنا، مجھے بتا دینا، میں اسے صحیح کر لوں گا۔ تو یہ وہ عظیم الشان کتاب جو اس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برتری اور اس مہینے کی فوقیت کو پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مہینہ ایک معمولی مہینہ نہیں، بلکہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو قرآن جس میں 1450 سال سے لے کر اب تک رہتی دنیا تک یہ قرآن چیلنج کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو چیلنج کرتا ہے۔ عرب کے اس وقت کے بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے ماہرین ادب، ماہرین فن جو یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں، محمد نے اسے خود گڑھ لیا ہے، تو قرآن ان لوگوں کو چیلنج کیا اور رہتی دنیا تک ایسی سوچ و فکر میں پلنے والے لوگوں کو چیلنج کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن 1450 سال سے لے کر رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا، اس کے ساتھی لوگوں نے اسے خود گڑھ لیا، یہ کوئی کلام الہی نہیں بلکہ اسے ہم تو گڑھ سکتے ہیں۔ اے سنو، اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے، جو لوگ نہیں مانتے کہ اللہ کا قرآن نہیں، اللہ کا کلام نہیں، تو اس قرآن جیسا، اس کلام جیسا ایک آیت، ایک سورہ، ایک سورہ کی دور کی بات، ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، دنیا کے تمام لوگوں، تمام کے تمام جنات اگر ایک ساتھ مل کر اگر غور و خوض کرنے لگے، ایک آیت، ایک سورہ کی دور کی بات، ایک آیت ہی بنانے لگ جائے دنیا کے تمام لوگوں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے لوگوں سنو، یہ وہ عظیم کتاب ہے، اگر تم ایک آیت بھی لانا چاہو، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا تم لا ہی نہیں سکتے ہو۔ بڑے بڑے ادبا نے اس چیلنج کو، قرآن کریم کی اس چیلنج کو اور اس للکار کو ایکسپٹ کرنے کے لیے مہینوں بند کمرے میں رہ کر کے ان لوگوں نے کوشش کی، قرآن کریم کی آیت گڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان لوگوں کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن کریم کے الفاظ اور حروف بھی عربی میں ہیں، اس لیے وہ سمجھتے تھے یہ قرآن محمد کا قرآن ہے، یہ قرآن کلام الہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا، اس لیے انہوں نے ہفتوں مہینوں بند کمرے میں رہ کر کے قرآن کریم کی آیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری کی ساری کوششیں اور ساری کی ساری محنت اور کاوش پر پانی پھر گیا۔ ان کے ذہن نے دماغ کام کرنا بند کر دیا، قلم ٹوٹ گئے، سیاہی ختم ہو گئے، مگر اس قرآن جیسا ایک حرف بھی نہیں لا سکا۔ یہ قرآن
मामूली कुरान नहीं। इस कुरान की खूबी और इस कुरान की खुसूसियत क्या बताया जाए। ये कुरान जो मखलूक को खालिक से जोड़ता है, ये कुरान जो हक और बातिल के दरमियान फर्क को वाज़े करता है, ये कुरान जो हक और बातिल, जो जायज और नाजायज चीजों को बताता है, ये कुरान ये बताता है कि जो क्या हलाल है क्या हराम है, ये वो कुरान है जो बताता है कि ये काम करने से आपके लिए भलाई है, ये काम करने से आपके लिए बुराई है। ये कुरान ही है जो कहता है वहदैनाहुन नस्तईन, ऐ लोगों सुन लो, दुनिया के लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए दो ही रास्ता है, तुम्हारे दो ही राह है। एक राह निजात का है, दूसरा शैतान का है। एक राह जन्नत का है, दूसरी राह जहन्नम का है। एक राह दुरुस्त है, दूसरी राह गलत है। तो ये कुरान जो अपने रब की मालिक हकीकी की तसव्वुर का ख्याल तसव्वुर का पेश कर सकता है कि इस कुरान को नाज़िल करने वाला जो कुरान इतना, जो कुरान जिसको कोई एक आयत भी पेश नहीं कर सकता है, तो इसको इस कुरान को लिखने वाला और कलाम इलाही जिसका है वो कितना ताकतवर और अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने ताकतवर हो सकता है। सामिन मुहतरम, ये कैसी कुरान, यही किताब, दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिसकी हिफाजत और जिसको रहती दुनिया तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी कि रहती दुनिया तक ये किताब बाकी रहेगी या ये कुरान बाकी रहेगा। लेकिन रब्बुल आलमीन का फरमान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसको हिफाजत करने वाला है। लेकिन आप इस दुनिया में दिन ब दिन आप ये देखते हैं, आप ये मुशाहिदा करते हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं कि ऐसे नामों और ऐसे कम अकल और अहमक लोग दुनिया के अंदर पैदा होता है और ये कहता है कि ये कुरान, इस कुरान के अंदर कुछ ऐसी आयतें हैं जो मुसलमानों को टेररिज्म और दहशतगर्दी पर उभारता है, और वो सुप्रीम कोर्ट पर ले जाकर कहता है जिस कुरान से तमाम इन फला फला आयत को निकाल दी जाए, लेकिन उसको नहीं निकल सकता क्योंकि ये कुरान है जिसकी हिफाजत की खुद जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। आप ये भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर और न्यूज़ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को जला देते हैं, कुरान को फेंक देते हैं, कुरान को इस दुनिया से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्होंने मिटा नहीं सका। उन्होंने तो कागज की एक जो किताबी शक्ल है उसको तो मिटा सकता है, उसको तो जला सकता है, उसको तो दरिया में डाल सकता है, उसको तो जमीन के अंदर दफन कर सकता है। लेकिन भला बताओ, जिन्होंने 30-30 पारे को कुरान के 30 पारे को अपने सीने के अंदर महफूज किया हुआ है, वो उन तमाम 30 पारों को उनसे कैसे छीन सकता है? ऐ लोगों सुनो, तुम नहीं छीन सकते इस कुरान को रहती दुनिया तक। जितनी भी कोशिश कर लो, जितने भी तुम प्रोपेगेंडा कर लो और जितने भी तुम एक दूसरे के खिलाफ आवाज क्यों ना उठाओ इस कुरान के खिलाफ, और इस कुरान को तुम बैकअप करने की कोशिश करो, मेरे रब का फरमान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों सुनो, कितने ही कम अक्ल वालों, ऐ लोगों सुनो कि अगर इस कुरान को तुम निस्तो नबूद करने की कोशिश करोगे, इस कुरान को तुम जमीन के अंदर दफन करने की कोशिश करोगे, इस कुरान को तुम जाय और बर्बाद करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क्यों? क्योंकि हम ही ने इस कुरान को नाजिल करने वाले और हम ही इस कुरान की हिफाजत की गारंटी ली है। हम दुनिया रहने तक हम इस कुरान की हिफाजत करेंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम चाहे कितनी भी प्रोपेगेंडा कर लो, तुम इस कुरान को मिटा नहीं सकते। मोहतरम सामीन, ये वो कुरान है। आइए देखते हैं कि इस कुरान को जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों की क्या फजीलत है। क्या ये कुरान एक नावल तो नहीं कि इसे पढ़ने से कुछ नहीं फायदा? तो ये कुरान जिसकी एक हुरूफ पर पढ़ने पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं। कोई आप दूसरी किताब पढ़ें, मसलन हदीस ही पढ़े, तो आपको एक हर्फ पर 10 नेकी नहीं मिलेगी, लेकिन वही कुरान की बात आए तो आपको एक हुरूफ पर, एक हर्फ पर आपको 10-10 नेकियां मिलेगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये अलग अलग हरूफ है, यानी अलिफ एक अलग है, लाम एक अलग है,
اور ایک میم ایک الگ ہے. یعنی اگر آپ نے صرف اتنا ہی پڑھا الف لام میم تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کو 70 گنا میں اور اس کو 70 درجہ میں بڑھا سکتا ہے. 70 سے 700 گنا تک اللہ رب العالمین آپ کو نیکی دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خیرکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے لوگوں سن لو، دنیا کے اندر کوئی اگر سب سے کوئی بہتر شخص ہے، سب کو اگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، اگر کسی کو بہتر شخص قرار دیتے ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سیکھا، اس کے معنی مطلب کو سمجھا اور اس کی تفسیر کو پڑھا، اس کے توضیح کو پڑھا اور اس کے اندر اور اس کو جو ماننے کا حکم ہے اور جسے روکنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے